ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم. اچھا جی، آج الحمدللہ ہم ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کی اس پاک مجلس میں ربیع الاول کے مبارک مہینے میں جو ولادت مصطفیٰ کا میلاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس مبارک منور مہینہ ہے، تو اس کی ایک خوبصورت رات میں ہم یہاں صوفی اخلاق صاحب کے ہاں جمع ہیں. فرمائش آئی کہ بھائی کچھ درس قرآن کچھ ہو جائے تو زیادہ برکت بھی ہو جائے گی، تعلیم و تدریس کا ایک جو ہے وہ بھی موقع ہو جائے گا. تو چلیں، یہ سورہ اعراف 9ویں پارے میں ہے، قرآن مجید کی سورت نمبر 7 ہے. سوچا کہ کوئی ایک ایسی قرآن مجید میں سے کوئی ایک ایسا مقام منتخب کر لیں جس میں بہت سارا مٹیریل جو ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کی ذات و صفات کے حوالے سے کافی سارا مل جائے ایک ہی صفحے پر، ایک ہی جگہ میں. تو اس کے لیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 158 157 158 دو آیتوں کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مومنین کی صفت یہاں بتائی جا رہی ہے، اور اسی میں پھر ظاہر مومن کسے کہتے ہیں کہ رسول کریم پر ایمان لانے والا، کیونکہ وہ تو رسول کو دیکھتا ہے، رسول کے بتلائے سے خدا کو مانتا ہے. تو پہلا واسطہ اس کا ایمان کا یا تعلق کا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑتا ہے، جس کے بعد، جس کے صدقے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی توحید کی اطلاع ملتی ہے. تو فرما رہے ہیں مومن کون ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. اور رسول النبی الامی، 3 صفات آئی ہیں. اور رسول یہاں پہ الف لام جو ہے نا، یہ گرامر کے لحاظ سے عہد کا ہے، یعنی کہ یہ معنی دے گا دس پرٹیکولر پرافٹ، کہ اس رسول کو. اس طرح آپ کوئی بھی ترجمہ قرآن اٹھائیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ دیکھا ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع میں نا الف لام کی پہلی آیت. تو اس کے ترجمے میں انگریزی اٹھائیں یا اردو اٹھائیں آپ کو یہی ملے گا، یہ وہ کتاب ہے. یعنی یہ اس میں اشارہ قریب ہے، وہ اس میں اشارہ بعید ہے. اب عربی زبان میں جس طرح انگریزی میں دس اینڈ دیٹ ہے نا، اردو میں یہ اور وہ ہیں، تو اس طرح عربی میں قریب کے اشارے اور بعید کے لیے اس میں اشارہ ہیں. عربی میں کیا ہے؟ ہاذا یا ہاذہ، مذکر یا مؤنث، دس یعنی اس قریب کے لیے، اور ذالکا اور تلکا وہ دور کے لیے. اب آیت ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. سبحان اللہ. مگر ترجمہ آپ پڑھتے ہیں یہ وہ کتاب ہے. یہ کا معنی
لفظاً نہیں ہے لیکن الکتاب جو ذالک الکتاب میں الف لام ہے نا اس نے معنی دے دیا یہ کا, اسی لیے پھر آپ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب, تو الف لام سے یہ کا مفہوم آتا ہے عربی زبان میں. یہاں پہ فرمایا الذین یتبعون الرسول, یعنی وہ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. النبی جو غیب کی خبریں بتانے والا ہے, کیونکہ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا, اور خبر کس کی؟ غیب. الامی یہ رسول جو رسول ہے منصب رسالت, یعنی اس کو شریعت اور کتاب دی گئی. پھر النبی یعنی غیب کی خبریں, پوشیدہ معاملات کی, مستقبل کی, ماضی کی خبریں دیتا ہے بغیر کسی کے بتلائے. اور النبی کو فردر سبسٹینشیٹ کیا, انڈورس کیا. الامی الامی یعنی ایسا نبی, یہ وہ نبی ہے جو, یہ وہ رسول ہے جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے. امی کا کیا معنی کہ اس کو جتنی خبریں دی گئی ہیں, جو رسالت ہے, یہ سب کچھ اس کا اکتسابی نہیں, سب کچھ اللہ کی طرف سے عطائی اور وہابی ہے. اس نے دنیا میں کسی استاد, مدرسے, شیخ سے نہیں سنا, نہیں سیکھا. آپ کو دیتا ہے الامی, ان کا کوئی استاد نہیں تھا. الذی یجدونہ مکتوبا. اچھا مزید پھر چوتھی صفت آ رہی ہے, وہ رسول جو نبی یعنی غیب بتانے والا ہے, جو بالواسطہ نہیں بلکہ بلا واسطہ خدا سے تمام علوم اور اخبار یعنی اخبار غیبیہ, تمام غیب کی خبریں اخذ کرتا ہے. مزید اس کی اگلی پراپرٹی کیا ہے؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, کہ ایسا بالکل یعنی کوئی آؤٹ آف دا بلو نہیں ہے, بلکہ اس کی جو صفات ہیں وہ آپ کو جگہ جگہ لکھی ہوئی ملیں گی, تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. یعنی یہ وہ رسول ہے کہ جو نبی ہے یعنی غیب بتانے والے. پھر الامی, بار بار اس لیے تھا کہ پورا مضمون پکا ہو جائے. تیسری صفت الامی کہ کسی سے نہیں سیکھا, براہ راست خدا سے لیا. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اور وہ ہے جس کی بہت صفت نعت توصیف جو ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی بیان کی گئی, آپ کو ملے گی. یأمرہم بالمعروف, پانچویں صفت, پانچواں فنکشن نبوت اور رسالت کا ساتھ میں آ رہا ہے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, کہ اب یہ جو شریعت اور جو دین اور جو پیغام لے کر آیا ہے اس میں یہ ہے کہ نیکی کی یہ ہدایت یا حکم دیتا ہے. یأمرہم بالمعروف, لوگوں کو, مخلوق کو معروف یعنی پاک یا اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے. وینہاہم عن المنکر, اور برائی سے, غلط سے جو ہے ان کو روکتا ہے, بچاتا ہے, منع کرتا ہے. یہ اس کی چھٹی صفت آگے اگلی. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. اور یہ بڑا معنی خیز ہے کہ ان کے لیے یعنی مخلوق کے لیے طیبات یعنی پاک چیزیں حلال کرتا ہے. اب بھائی الطیب یعنی جو پاک ہے وہ تو پہلے ہی حلال ہے, تبھی تو وہ پاک ہے, اور اگر حلال ہے تو پاک ہے, اور پاک ہے تو حلال ہے. لیکن فرمایا کہ نہیں, چیزیں از خود اچھی ہوں, طیب ہوں, ہوتی پھریں, لیکن شرعی حلال اور حلت اور حرمت کا ضابطہ جو ہے وہ زبان مصطفیٰ ہے, کہ جب یہ کسی شے کو حلال کر دے تو وہ حلال ہو گئی, یہ کسی شے کو حرام کر دے اگرچہ وہ اپنی فی نفس ہی طیب ہوگی تو وہ پھر حرام ہو جائے گی, حلال نہیں رہے گی. تو محلل اور محرم یہ اس کا ساتواں صفت آ رہا ہے کہ اشیاء کو حلال کرنا کا جو منصب ہے وہ اس کو خدائی یعنی منصب تشریع اس کو کہتے ہیں کہ علم کی زبان میں, کہ تشریع یعنی قانون سازی کا پورا منصب, پورا اس کو اتھارٹی دے کر بھیجا گیا. ٹھیک ہے, تو یحل لہم الطیبات, پاک چیزیں اپنے آپ میں پاک ہوں گی, لیکن یہ ان کو پاک کرے گا تو وہ شرعاً پاک ہوں گی. ایک بات. ویحرم علیہم الخبائث, خبیث چیزیں, ناپاک پلید چیزیں اپنے اس میں خبیث ہوتی پھریں, مگر اگر اس کا حکم اس کو پاک کرنے کا ہو جائے, حلال کرنے کا, تو وہ حلال ہو جائے گی, اور یہ جس کو حرام کر دے گا وہ ناپاک یا پلید ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ, اب آٹھواں صفت, اور یہ اٹھاتا ہے لوگوں سے, ہٹاتا ہے کیا, اسرہم, ان پر جو پابندیاں ہیں, تنگیاں ہیں ان کے, ٹھیک ہے, والاغلال, اور جو بندشیں ہیں, جو گلوں میں توقے غلامی پڑے ہوئے ہیں, تو یہ لبریٹ کرنے کے لیے آیا ہے, نوع انسانی کو لبریٹ کرنے کے لیے آیا ہے. غلامی کا کلچر تھا عرب میں, غلامی کی جو انسلیومنٹ کا جو کلچر تھا اس کو ختم کیا اس نے ایک حبشی غلام کو جو کسی سے بات کرنے جوگا نہیں تھا, اس کو جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں اس سے پہلی اذان اس سے دلوائی,
اور اس کو سرداروں کے اور قریش کے جو بڑے بڑے رؤساء اور امراء تھے ان کے ساتھ ایک صف میں کھڑا کر ان کے برابر کا اسٹیٹس اور حصہ دیا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ انسانوں میں طبقاتی تفاوت جو نظام ہے اونچ نیچ اس کو مٹانے ختم کرنے کے لیے آیا ہے. نسلی تفاخر اور نسلی تعصب کو، علاقائی تعصبات کو زبان، رنگ، نسل، علاقے کی بنیاد پر یا مالی اسٹیٹس کی بنیاد پر جو انسانوں کے خود ساختہ نظام ہیں یا ان کے جو سٹینڈرڈز معیار ہیں ان کا رد کرنے اور ان کے بالمقابل جسٹس، فریڈم اینڈ لبرٹی کی ویلیوز دینے کے لیے آیا ہے. اسی طرح یہی بوجھ، یہی پابندیاں، یہی سختیاں خواتین پر بھی تھیں. وہ بھی ایک بہت مارجنلائز طبقہ تھا. تو جو مارجنلائزڈ ہو، جو کارنرڈ ہو، اس کو اٹھانے کے لیے آتا ہے، اس کا سٹیٹس بلند کرنے، ایلیویٹ کرنے کے لیے، اور پاورٹی، غربت، تنگی کو ایلیمیٹ یعنی مٹانے کے لیے آتا ہے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. بہت سارے بوجھ، بھاری بھرکم قیدیں جو ان کے گلوں میں یا ان کے فیتھ کے سسٹم میں، ان کے بلیف سسٹم میں ان کو کافی عرصے سے دامنگیر تھی، ان سے ان کو نجات دلانے کے لیے، ان کو خلاصی دلانے کے لیے آیا ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس اے لوگو اس رسول پر ایمان لاؤ. وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی بہت بہت تعظیم کرو. عَزَّرُوهُ اے تفخموه، یعنی اس کی تفخیم، تعظیم کرو. وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کرو. اس کی مدد یعنی اس کے دین کی، اس کے مشن کی، اس کی پیغام کی مدد کرو، اس کے مقاصد کی مدد کرو. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کرو اس نور کی. کس نور کی؟ انزل معه، جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید. اس کی ذات کی تعظیم کرو، اس سے حد درجہ محبت کرو. یہ عزرہ جو ہے نا، عزرہ یعزر تعزیر، اس میں بہت زیادہ محبت بھی ہے، بہت زیادہ تعظیم بھی ہے، بہت زیادہ عزت بھی ہے، سارے معنی. وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کرو، یعنی اس کے مشن کی مدد کرو، اس کے دین کی اقامت کی جد و جہد میں اس کے کارکن، اس کے خادم، اس کے غلام بن کر رہو، جو اس وقت بھی ایک کوشش ہو رہی ہے. یہ بھی اسی عَزَّرُوهُ اور نَصَرُوهُ کی ایک کوشش ہو رہی ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ نور جو اس کے ساتھ میں نازل ہوا یا اس کے ساتھ بھیجا گیا، مجہول کا صیغہ انزل معه، جو اس کے ساتھ بھیجا گیا، یعنی یہ نور جو، یعنی قرآن، یہ قرآن بھی از خود تمہیں نہیں ملا. انزل معه، تم اس کے صدقے واری جاؤ کہ اس کے صدقے سے، اس کے ساتھ میں جو قرآن اترا اس کی اتباع کرو. تو قرآن کو بھی آئسولیشن میں نہیں کہا کہ قرآن کو کہ اس نور کی پیروی کرو جو میں نے بھیجا، جو میرا کلام ہے. نہیں، فرمایا جو اس کے ساتھ میں، اس کے صدقے میں اتارا گیا اس نور کی، اس قرآن کی پیروی کرو. تو قرآن کو بھی جوڑا رسول کریم کی ذات سے. رسول کریم کی ذات کو مرکزی حیثیت دی جا رہی ہے. آپ دیکھیں تمام احکام کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ رسول کی ذات گرامی، اس پر فوکس کرایا جا رہا ہے. اولئک هم المفلحون. تو جو ان تمام شرائط کے ساتھ، اس معرفت مقام مصطفیٰ کے ساتھ نیکیاں کریں گے، قرآن کی اتباع کریں گے، نماز روزہ حلال حرام کا خیال کریں گے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے. اگلی آیت، یہ رسول کریم کی جو رسالت عامہ ہے، رسالت ہمگیر، رسالت عالمگیر ہے، یونیورسل پروفٹ ہوڈ ہے، اس کے اوپر دلیل ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے محبوب، مزید برائے ان کو یہ بھی بتلا دیجیے، ان کو یہ بھی فرما دیجیے یا ایھا الناس. اب مومنین سے خطاب نہیں آ رہا کہ یا ایھا المؤمنون، نہیں، یا ایھا الناس، اے جمین و انسان، اے تمام نسل بنی آدم. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں. تو پتہ چلا کہ رسول کی رسالت جو ہے، پیغمبری جو ہے، وہ پیغمبری عامہ ہے. اس کا دائرہ، اسی لیے پھر علماء نے اس میں تھوڑا سا اس کو وضاحت کر دی. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس آیت کی بنیاد پر ہر فرد بشر، ہر انسان کی اولاد جو ہے وہ آپ کی امت میں آ گیا. لیکن پھر اس امت میں ایک تخصیص کر دی. وہ یہ کر دیا کہ ایک فرمایا کہ ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت. یعنی یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اب یہ دعوت ہے نا، اے تمام نسل بنی آدم، تمام انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو سب کو آپ نے خطاب کیا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تو وہ سب آپ کی امت میں آ گئے. لیکن امت کون سی؟ امت دعوت. کہ آپ کی دعوت جو ہے، رسالت کی دعوت، وہ یونیورسل ہو گئی، ہر انسان
ہر شخص کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے ہو گئی۔ اب اس میں سے جنہوں نے قبول کر لیا آپ کی ختم نبوت پر، آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے، وہ ہو گئی امت اجابت، وہ فضیلت پا گئے، مسلمان، اہل اسلام، اہل ایمان کہلائے۔ لیکن جو باقی وہ سب لوگ جن تک دعوت ظاہری طور پر نہ پہنچ سکی یا انہوں نے تسلیم نہیں کی، وہ بھی امت میں داخل ہو گئے، لیکن امت کے بڑے اس وسیع تر دائرے میں نہیں، رسول اللہ علیہ جمعیہ امت دعوت میں وہ سب شامل ہو گئے۔ امت اجابت یعنی قبول کرنے والی امت وہ ہو گئی جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، الحمدللہ۔ آگے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی اس اللہ کا میں بھیجا ہوا رسول ہوں جس کی ساری بادشاہی ہے تمام زمین و آسمانوں کی، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ کرنے والا ہے اور جو موت دینے والا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، آخر میں پھر وہی آگیا، پس ایمان لے آؤ اس اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کون سے رسول؟ پھر وہی النبی الامی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ رسول جو نبی ہے، یعنی باخبر ہے، خبریں دینے والا ہے، الامی، تمام خبریں، تمام علوم براہ راست خدا سے لیتا ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، سو اس رسول کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اسی کے ساتھ سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھتے ہیں اور اس پر آج کی بات وہ یہ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک تو یہ آیت ایک وظیفہ بھی ہے، ورد بھی ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ جب کوئی مشکل ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو تو یہ آیت پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس مصیبت سے نجات دے گا۔ اور اس سے اگلی آیت جو ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ تو تمام وظائف کی کتابوں میں آپ کو مل جاتی ہے، مسنون دعاؤں میں بھی ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک تم میں آ گیا، لقد جاءکم رسول، ایک رسول، من انفسکم، تم ہی میں سے، یعنی تمہاری ہی نسل، تمہاری ہی جو نسل بنی آدم ہے، تمہاری صورت و سیرت، کوئی فرشتے کی صورت میں، کوئی نوری ظاہر ہو پیکر، اس طرح سے میں نے نہیں بھیجا کہ تم کہو کہ بھائی یہ تو ہمارے جیسا ہے ہی نہیں۔ تو اس میں بشریت بھی رکھی اور اس کی حقیقت نورانیت رہی، لیکن ظاہر اس کو بشریت کا دیا تاکہ تم اس سے اسوہ اور سیرت اخذ حاصل کر سکو۔ عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا، تمہارا مشکلوں میں پڑنا اس کو بہت ناگوار گزرتا ہے، اس پر بھاری گزرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو لوگ ہوں گے، حقیقی جو اسوہ رسول پر، سنت رسول پر چڑھنے والے ہوں گے، وہ کبھی لوگوں کو تکلیف میں نہیں ڈالیں گے، مشکل میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ان کو اپنے رسول کے اتباع میں وہ فیض ملا ہوگا کہ ان کو لوگوں کا مخلوق کا مشکل میں، مشقت میں پڑنا ان کو بھی اسی طرح سے ناگوار گزرے گا جس طرح سے ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرتا تھا، چونکہ ان کے اندر فیض مصطفیٰ جو ٹریول کرتے ہوئے آتا ہے نا، تو اس کے باعث حریص علیکم، تمہاری بھلائیوں کا بہت زیادہ چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت رؤوف، بہت رحمت کرنے والے، بہت شفقت کرنے والے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی فرمایا الرؤوف الرحیم، اپنے محبوب نبی کو بھی اس کو بھی رؤوف اور رحیم دیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ نام جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسی صفات عطا فرمائی جو اپنی صفات ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا قرب عطا فرمایا، کتنی عظمت عطا فرمائی، کتنی اللہ کے ہاں قدر و منزلت ہے، اور کتنی وہ مسلمانوں کے دلوں میں، مومنوں کے دلوں میں ان کی قدر و منزلت چاہتے ہیں اللہ پاک، کہ فرمایا کہ میں رؤوف الرحیم ہوں اور میرا محبوب بھی رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مگر اس سے کوئی پریشانی والی بات نہیں، یہ تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا نا، تو رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، مگر ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف اور رحیم ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ اگر رؤوف اور رحیم ہے تو وہ بذات اپنے آپ سے، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا، اپنے اسماء کا، اپنے افعال کا رنگ چڑھایا اپنے محبوب پر۔ اسی طرح آگے ایک اور آیت ہے، اس میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جنگ میں آپ نے کنکریاں پھینکی تھی نا، مٹی پھینکی تھی دشمنوں پر، کافروں پر، وہ اندھے ہو گئے تھے، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، وہ جب آپ پھینک رہے تھے آپ نے نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا، کہا کہ وہ آپ کا فعل نہیں، وہ میرا فعل تھا۔ اسی طرح جب بیعت رضوان کے موقع پر 1500 صحابہ نے ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، وفاداری کی، جہاد کی، تو اس موقع پر آپ نے سورہ فتح میں آیت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین یبایعونک، یہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں نا، بیعت رضوان 1500
صحابہ انما یبایعون اللہ، یہ آپ سے نہیں بیعت کر رہے تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، حالانکہ بظاہر ان پر ہاتھ آپ کا ہے، تو جس طرح پیر بیعت کرتے ہیں نا مرید کو، وہ تو توبہ کی طریقت کی بیعت ہوتی ہے، یہاں پہ حقیقت میں جہاد کی اور اس کی وفاداری کی بیعت ہو رہی تھی غزوہ خندق یا غزوہ احد کے موقع پر، تو فتح مکہ سے پہلے ہاں بیعت رضوان میں، تو آپ کا ہاتھ تھا صحابہ کرام کے ہاتھ پر، مگر اللہ نے آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک، یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھ کی صورت میں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح آپ کی سے بیعت کرنے کو فرمایا کہ اللہ سے بیعت کرے، آپ کی اطاعت کو فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ یہ جو جس نے رسول کی اطاعت کر لی فقد اطاع اللہ، اس نے کر لی اللہ کی اطاعت، اب اسے مزید الگ سے اللہ کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی محبت ہی میں اللہ کی محبت ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں یحببکم فاتبعونی، تو اے محبوب آپ کہہ دیں کہ میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ کا محبوب، اللہ تعالیٰ کا پیارا بننے کا طریقہ بتا دیا، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے رسول سے اطاعت، فعزروہ ونصروہ، اللہ کے رسول کی تعظیم، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے رسول کے دین کی مشن کی اس میں اس کی یعنی کہ اس کے ساتھ دینا، اس کی حمایت کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہی تمام وہ نسبتیں ہیں رسول سے جو ایونچولی اللہ تعالیٰ کے لیے نسبتوں کے طور پر اللہ کے ہاں قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔